کتاب مقدس کھولیے اور اس میں امثال کی کتاب سلیمان بن داؤد کی معرفت لکھی گئی ہے، اور اس کا 6واں باب 16ویں آیت سے 19ویں آیت تک آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس حوالے کا کافی، مجھے پتہ نہیں ہے کب سے ہم نے شروع کیا تھا، مئی کے مہینے میں، اور شروع میں جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ ارادہ یہ تھا کہ ایک پیغام اور ایک ہی میں نے تیار کیا تھا، اور جب شروع کیا گیا تو ایسے لگا کہ جیسے سمندر میں چھلانگ لگائی ہے، اور ایسا سمندر جس کی کوئی طے نہیں ہے۔ یہ حوالہ ہے جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور ایک نہیں، آج میرے خیال میں 9واں پیغام ہے، اور ابھی مشکل سے ہم نے اسے شروع کیا ہے۔ اگر بالکل بھی شروع نہیں تو کم از کم اس کے نصف حصے تک پہنچ چکے ہیں۔ میں کروں گا یہ کہ یہ آیات آپ کی خدمت میں پڑھوں گا، آپ غور سے سنیں اور اپنی اپنی بائبلوں میں میرے ساتھ دیکھیں، اور پھر جہاں سے ختم کیا تھا پچھلی دفعہ وہاں سے ہم اسے اب آج جاری کریں گے۔ 16ویں آیت: 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، برے منصوبے باندھنے والا دل، شرارت کے لیے تیز رو پاؤں، جھوٹا گواہ جو دروغ گوئی کرتا ہے، اور جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے۔ آئیے ہم پھر دعا کریں اور خداوند سے مدد مانگیں کہ وہ اپنا فضل ہم پر کرے، اور کلام کی یہ اسٹڈی ہم سب کے لیے دلی تقویت کا وسیلہ بنے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے ہمارے باپ، ہم پھر نہایت عاجزی سے تیرے حضور آتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ تو اپنا روح القدس ہمیں دے، تاکہ تیرے کلام کو جس کو اس نے لکھا ہے ہم جیسے سمجھنا چاہیے ہم سمجھ جائیں، اور اسی کے مطابق ہماری زندگی میں تبدیلی بھی آئے۔ اے روح القدس ہماری مدد فرما، اپنا فضل کثرت سے انڈیل، یسوع مسیح ابن خدا ہمارے منجی کے نام میں، آمین۔ جس دن سے یہ مطالعہ شروع کیا گیا تھا میری یہ دعا رہی ہے، اور اب بھی ہے، اور ایک لحاظ سے جتنے پیغامات سنائے جاتے ہیں اس پلپٹ سے ان کے ساتھ یہی دعا ہوتی ہے۔ ایک تو اس دعا کا حصہ وہ ہے جو یعقوب کے خط میں پایا جاتا ہے، اگر آپ وہ کھولیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیا ہے، اور پھر ہم واپس آئیں گے پرانے عہد نامے کی طرف۔ لیکن یعقوب کا خط اور اس کا پہلا باب، اس کی 21ویں آیت میں خداوند کا بندہ یعقوب دعا کرتا ہے ایمانداروں کے لیے، بلکہ انہیں تاکید کرتا ہے 21ویں آیت میں کہ خداوند کے کلام کو حلیمی سے قبول کر لو، جو دل میں بویا گیا اور تمہاری روحوں کو نجات دے سکتا ہے۔ اور دعا یہ ہے کہ ہم حلیمی سے خداوند کا کلام سنیں، اور حلیمی سے مراد یہ ہے، جیسے پہلے بھی اس کی تشریح کی جا چکی ہے، کہ یہ کلام جب سنیں تو کہیں کہ یہ میرے لیے ہے۔ اکثر آزمائش ہوتی ہے کہ یہ کلام ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے، ان کے لیے ہے۔ نہیں، یہ کلام میرے لیے ہے۔ اور یہ وہی سچائی ہے جو سیموئل نے بھی اپنی دعا میں کہی تھی کہ اے خداوند فرما میں، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے۔ تو دوسروں کو بھول جائیں کہ اس کو ضرورت ہے، وہ اتنا ہے، وہ خداوند ان کے ساتھ ڈیل کرے گا۔ یسوع کہتا ہے جہاں رہی میری اور میرے گھرانے کی بات، ہم اپنے آپ کو خداوند کے سامنے کھولیں اور کہیں کہ وہ اپنا کلام مجھے، یہ ہے عاجزی، یہ ہے حلیمی سے خداوند کے کلام کو ہم قبول کریں۔ اور دوسرا میری دعا کا حصہ جو ہے وہ ہے 139ویں زبور میں۔ آپ اس سے بھی زیادہ تر
بھائی بہنیں واقف ہیں، 139واں زبور دیکھیں، اس کا مفہوم ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو جانچنا، پہچاننا، لیکن 23ویں آیت میں اس دعا کا دوسرا حصہ یہ کہ اے خداوند تو مجھے جانچ اور میرے دل کو پہچان، مجھے آزما اور میرے خیالوں کو جان لے۔ کہ جیسے ہم امثال کی کتاب کا یہ 6واں باب دیکھ رہے ہیں، اور جیسے جیسے پیغامات سنتے آئے ہیں اور سن رہے ہیں اور انشاءاللہ سنیں گے بھی، کہ خداوند ہماری مدد کرے اور اس 139ویں زبور کے اس 23ویں آیت کے مطابق کہ ہم کہیں کہ خداوند مجھے جانچ اور مجھے پہچان۔ کیونکہ اگر اس کے بغیر تو پھر یہاں بیٹھنا صرف وقت کو ضائع کرنے والی بات ہے، لیکن مجھے پوری امید ہے خداوند میں کہ ہم ایسا ہی کریں گے۔ سلیمان بن داؤد کہتا ہے کہ خدا کے بارے میں کہ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نہ بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے، اور ہم نے ایک ایک کر کے ان مختلف گناہوں کے بارے میں سنا ہے کہ یہ کیا ہیں، کیا ان کا مطلب ہے۔ سب سے پہلا ہم جو دیکھ چکے ہیں، اور چونکہ تقریباً 3 اتواروں کے بعد ہم آج پھر اس حوالے کے مطالعہ کی طرف آئے ہیں، اس لیے مناسب ہے کہ تھوڑا سا خلاصہ ہر ایک میسج جو اب تک سنایا گیا ہے اس پر کیا جائے، اور پھر جو باقی وقت ہوگا اس میں ہم آگے بڑھیں گے اور وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے اسے روکا تھا تقریباً 3 اتوار پہلے۔ پہلی ایک چیز یا پہلا ایک گناہ جس سے خدا کو نفرت نہیں، کراہیت ہے۔ کراہیت کا مطلب ہے مکروہ ہیں وہ چیزیں خدا کی نظر میں، اسے الٹی آتی ہے۔ جب خدا انہیں دیکھتا ہے تو اس کا دل کرتا ہے کہ وہ الٹی کر دے اس گناہ پر۔ پہلا کیا ہے؟ اونچی آنکھیں۔ اونچی آنکھوں سے مراد ہے غرور یا تکبر یا گھمنڈ، اور پوری کی پوری کتاب مقدس بتاتی ہے کہ یہ گناہ ہے۔ پوری کی پوری کتاب مقدس، اے پراؤڈ لک، اونچی آنکھیں۔ اور جیسے ہم دیکھ چکے ہیں کہ کتاب مقدس بھرپور ہے اس تعلیم اور اس گناہ کے حوالے سے کہ کس قدر مہلک، بلکہ کہا یہ گیا ہے کہ سارے گناہوں کی جڑ یہ ایک گناہ ہے، غرور اور تکبر کا گناہ۔ اتنی اچھی مثال نہیں ہے، لیکن بہترین مثال یہی ہے کہ جو شخص مغرور ہوتا ہے وہ کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا۔ ایسے جیسے بدبو کسی کے منہ سے آتی ہو، جس کے منہ سے آتی ہے وہ کبھی نہیں کہے گا کہ میرے منہ سے بو آتی ہے، ہمیشہ دوسرے بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح غرور بھی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کتاب مقدس میں، اور یہ حوالے ہم پڑھ چکے ہیں، آپ صرف سن لیں۔ 8واں باب امثال کی کتاب کا 13ویں آیت بتایا گیا ہے کہ خدا کہتا ہے کہ غرور اور گھمنڈ شخص سے مجھے نفرت ہے۔ اور پھر 30واں باب اور 13ویں آیت میں لکھا گیا ہے کہ ایک پشت ایسی ہے جو اپنی ہی نگاہ میں پاک ہے، یعنی مغرور ہے۔ 18ویں زبور کی 27ویں آیت میں خوفناک لفظ ہیں کہ خدا مغروروں کی آنکھوں کو نیچا کرے گا۔ اور یسایہ 2:12 میں کہ تمام مغروروں اور بلند نظروں اور متکبروں پر خدا کا دن آئے گا۔ مغرور ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے بارے میں باتیں کرنا اور دوسروں پر نکتہ چینی کرنا۔ جس حالت میں خدا نے ہمیں بنایا اور رکھا ہے اس کو نظر انداز کرنا اور اپنے آپ کو اس سے زیادہ سمجھنا اور لوگوں سے منوانا کہ میں بھی کوئی بڑی چیز ہوں۔ کئی مثالیں ہم نے دیکھی ہیں۔ فرعون کی مثال خروج 9 میں، مغرور بادشاہ تھا، خدا نے غرق کر دیا اس کو۔ حامان کے بارے میں لکھا ہے آستر کی کتاب میں کہ اسے پھانسی کی سزا ملی۔ نبوکت نظر بادشاہ دانیل کے زمانے میں اتنی شان و شوکت، اور آخر میں جانوروں جیسی زندگی گزارنے لگا۔ ہیرودیس نئے عہد نامے میں اس کا ذکر ہے اعمال 12 میں،
اس نے خدا کی تمجید نہ کی، مغرور بادشاہ تھا، اور لکھا ہے کہ کیڑے پڑ کر مر گیا، سسک کے خدا نے اسے مار دیا۔ ایک گناہ جس سے خدا کو نفرت ہے، پہلا، سب سے پہلا، ابلیس پہلا گناہ بھی یہی تھا، غرور۔ یہ گناہ ہے، یہ دراصل غیر ایماندار ہونے کی علامت ہے۔ خدا مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے، پہلے پطرس 5 کے مطابق۔ لیکن چونکہ یہ گناہ ہے، خدا کو اس سے نفرت ہے۔ اگر خدا کو نفرت ہے، ہمیں بھی اس سے نفرت ہونی، اگر خدا کو اس سے کراہیت آتی ہے، ہمیں بھی اس سے کراہیت آنی چاہیے۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم نے سیکھا ہے کہ غرور کو ہم چھوڑیں اور غرور کی جگہ عاجزی اور فروتنی کو حاصل کریں، اور وہ صرف اور صرف یسوع المسیح سے ملتی ہے۔ کیا؟ عاجزی اور فروتنی، جو غرور کا بالکل اپوزٹ اور الٹ ہے۔ ہمارے منجی نے کہا کہ میرے پاس آؤ اور مجھ سے سیکھو، کیونکہ میں حلیم اور دل کا فروتن ہوں۔ اگر ہمیں فروتنی اور عاجزی چاہیے تو کہاں سے ملے گی؟ یسوع المسیح سے ملے گی۔ اور کیسے ملے گی؟ نیا دل پانے سے۔ اگر نیا دل ہے تو عاجزی ہونی چاہیے، اگر نیا دل نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دل مغرور اور متکبر ہے۔ دوسری چیز یا دوسرا گناہ جس کے بارے میں یہاں لکھا ہے کہ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ پہلا کیا ہے؟ اونچی آنکھیں، یعنی غرور، تکبر۔ دوسرا ہے جھوٹی زبان، جھوٹی زبان، اور جھوٹی زبان سے مراد ہے بڑے ہی سادہ لفظوں میں جھوٹ بولنا۔ اس کا مطلب ہے جھوٹ بولنا، اور خدا کو نفرت ہے۔ یہ زبان کے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، a lying tongue، یعنی جھوٹ بولنے والی زبان۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ سچ اور حق کی بات کو پورا نہ بتانا، یا آدھا یا تھوڑا یا بالکل ہی نہ بتانا، بلکہ کچھ اور بتانا تاکہ اصل بات کا پتہ نہ چلے۔ اور عام طور پر جھوٹ کا گناہ کسی اور ایک یا ایک سے زیادہ گناہوں کو چھپانے کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے جہازی کے بارے میں لکھا، وہ کہتا ہے اس سے پوچھا اس کے مالک نے، الیشا نے، کہ تو کہاں گیا تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں تو کہیں نہیں گیا تھا۔ اور یہاں بھی اس گناہ کے بارے میں بہت سے حوالے ہیں جو ہم دیکھ چکے ہیں، اور امید یہ ہے، دعا یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو خداوند کے حضور عاجز کریں اور فروتن کریں، اور جن جن گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے ہم ان سے بھی نفرت کریں، بلکہ کراہیت کریں، اس لیے کہ خداوند کو ان سے کراہیت اور نفرت ہے۔ 12ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے کہ جھوٹے لبوں سے خداوند کو نفرت ہے۔ زبور 5 میں لکھا ہے کہ خدا ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرے گا۔ بلکہ مکاشفہ 21 میں تو بات اور بھی خوفناک طریقے سے بیان کی گئی ہے کہ ایسے لوگوں کا حصہ آگ اور گندھک سے جلنے والی جھیل میں ہوگا۔ جھوٹی زبان یا جھوٹ کا مطلب بطالت، لیکن اس میں خاص جو عنصر پایا جاتا ہے وہ ہے دھوکہ اور فریب، ٹرک مارنا کسی کے ساتھ، ایسی بات بتانا جو دراصل ہے نہیں ہے، تاکہ اگلے کو سمجھ نہ آئے۔ کئی مثالیں ہیں، جہازی کی میں بتا چکا ہوں، حننیہ اور سفیرہ کی نئے عہد نامے میں بڑی خوفناک مثال ہے، اور بتایا گیا تھا کہ وہ جھوٹ دراصل پطرس کے سامنے تو نہیں بولا گیا تھا، لکھا ہے کہ خدا کے روح القدس کے خلاف یہ گناہ تھا۔ یہ گناہ ہے، جھوٹی زبان یا جھوٹ بولنا گناہ ہے، اور گناہ کی سزا کتاب مقدس کے مطابق موت ہے، جہنم ہے، اگر اس سے توبہ نہ کی جائے۔ خدا راست ہے اور المسیح حق ہے، لہذا جھوٹ بولنا خدا اور المسیح کا انکار کرنا ہے، اور اس کا انکار اور اس کے کلام کا بھی جو سچائی کا کلام ہے۔ مطلب یہ کہ جھوٹ بولنا کسی بھی حالت میں گناہ ہے، اور خدا کو اس سے نفرت بلکہ کراہیت ہے۔ ہمیں بھی جھوٹ سے نفرت کرنی چاہیے، جھوٹ کی بجائے ہمیشہ حق گوئی کو اپنائیں۔ کیا وہ گیت ہے؟ حق پرستی کے لیے یسوع سے ملنا چاہیے۔
عام گفتگو میں خاص خاص کاموں اور حالات میں یہ سارا کچھ میں بتا چکا ہوں، کیونکہ سچے ایماندار ہمیشہ سچ گو یا حق گو ہوتے ہیں۔ پھر تیسری بات یا تیسرا گناہ جس پر ہم غور کر چکے ہیں، جس سے خداوند کو نفرت بلکہ کراہیت ہے، وہ ہے بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، اے بلڈ سٹینڈ ہینڈ۔ اس کا مطلب ہے کہ جن ہاتھوں پر کسی کا خون یا کسی کے خون کے داغ لگے ہوئے ہوں۔ اس کا محدود مطلب یہ ہے کہ قاتل یا خونی انسان، بہت سے حوالے ہم نے دیکھے ہیں جہاں بتایا گیا ہے کہ قاتل ہے، اس نے بہت بڑا گناہ کیا ہے اور سارا کچھ، لیکن اس مضمون کا نفس یا اس حکم کا نفس جیسے ہم دیکھ چکے ہیں متی 5 کے مطابق، وہ یہ ہے کہ اپنے مسیحی بہن یا بھائی کے ساتھ غیر طے شدہ غصہ ہر قسم کی عبادت کو ناجائز بلکہ دوزخ کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ ہر قسم کا غیر طے شدہ غصہ یا جھگڑا ہر قسم کی عبادت کو ناجائز بلکہ دوزخ کا حقدار ٹھہراتا ہے۔ لہذا غصے اور ناراضگی کو فوری طور پہ طے کرنے کی ضرورت ہے، فوری طور پہ، اور ایمانداروں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خداوند کہتا ہے میری عبادت کا بڑا چاؤ ہے، یہیں رکھو عبادت کو اور پہلے صلح کر کے آؤ، مجھے تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، مجھے امپریس کرنا چاہتے ہو چھوڑو میری عبادت کو، اٹھو اور جاؤ واپس اس شخص کے پاس جس کو تمہارے بارے میں کوئی شکایت ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کو شکایت ہے، لوگ کہتے ہیں جی میں تو ٹھیک ہوں، نہ آپ تو ٹھیک ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو شکایت ہے میرے بارے میں، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس شخص کے پاس جاؤں۔ میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی رفاقت کو جو گھن لگا رہتا ہے مسلسل ہر جگہ، یہ عالمگیر اور آفاقی مسئلہ ہے کہ ایماندار اس معاملے میں شکست خوردہ ہے۔ وہ کوئی نہیں جھوٹ بولتے ہیں، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ اچھا کچھ نہیں ہوتا تو بول کیوں نہیں رہے ٹھیک سے؟ کسی نے کہا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے سکتے ہیں، دوسروں کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اور یہ پورے کے پورے ایمان کی نفی ہے اس میں۔ سو آپ کہیں گے کہ جی ہاں یہ تو نمبر 3 جو گناہ ہے وہ میں نے تو نہیں کیا، میں نے تو کبھی خون نہیں کیا، کبھی کسی کے پیٹ میں چھرا نہیں، ٹھیک آپ صحیح کہتے ہیں، لیکن کتاب مقدس اس سے کہیں زیادہ آگے جاتی ہے اس گناہ کے بارے میں بتانے کے لیے، تاکہ ہم یہ نہ کہیں کہ میں تو پاک ہوں۔ اور آخری دن اگر ہم نے دل سے کسی کو معاف نہیں کیا اور صلح نہیں کی، خود جا کر اس بندے اور بندی کے پاس، آخری دن ہمارے ساتھ جو سلوک کیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ ایک خونی کا سلوک۔ سو میں گزارش کر رہا ہوں، تیسری چیز گناہ جس سے خدا کو نفرت ہے، بلڈ سٹینڈ ہینڈ، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ۔ یعنی خون بہانا وہ تو دور کی بات ہے، خدا کا کلام کہتا ہے کہ وہ رستے، وہ دھاگے جو خون کرنے کے گناہ کی طرف جاتے ہیں ان کو کاٹو، ان کو کاٹو گے وہ نہیں ہوگا، لیکن جو کرتا ہے وہ اسی کا مرتکب بھی ہے۔ سو کلام کے مطابق اپنے مسیحی بہن بھائی، دوسروں کے ساتھ بھی، لیکن خاص طور پر ہم ایمان مسیحی بہن بھائیوں کے ساتھ غیر طے شدہ غصہ، ہر قسم اور ناراضگی، ہر قسم کی عبادت کو ناجائز بلکہ دوزخ کا حقدار ٹھہراتے ہیں متی 5 کے مطابق۔ سو لہذا بس کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ آپس کے غصے اور ناراضگیوں کو فوراً طے کرو، فوراً۔ پالوس کہتا ہے روح القدس کی ہدایت سے کہ سورج کے ڈوبنے سے پہلے تمہاری خفگی ختم ہونی چاہیے۔ اور ہم تو دلوں میں رکھتے ہیں، کئی سورج غروب ہو چکتے ہیں، دن گزر جاتے ہیں، ہفتے گزر جاتے ہیں، مہینے اور سال، ہم کہتے ہیں ہم تو مسیحی ہیں،
اور یہ بنیادی اور بیسک چیزیں ہیں مسیحی ایمان کے بارے میں. یہاں لکھا ہے کہ 6 چیزیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. اور خداوند کا رول کچھ جانتا ہے کہ کتنے خون، لوگوں کے خون ہمارے ہاتھوں پہ ہیں. سو وہ ناراض بھائی یا بہن، آپ کو پتہ ہے وہ ناراض ہیں آپ سے، یو شوڈ گو، ان کے پاس جاؤ. اور کس مقصد کے لیے جاؤ؟ لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے، طے کرنے کے لیے، صلح مزاجی کے ساتھ جاؤ، جو خدا کو اس سے نفرت اور کراہیت ہے. خود نہیں جا سکتے، شاید ٹیلی فون اٹھاؤ. اگر وہ اتنی دور ہیں آپ نہیں جا سکتے، کیونکہ افسیوں 4 آپ کو پتہ ہے، ساری باتیں ہم بتا چکے ہیں. 26ویں آیت کے مطابق غصہ اور ناراضگی خواہ کتنا ہی تھوڑا سا کیوں نہیں، اگر ہم اسے طے نہیں کریں گے تو ابلیس کے لیے ہماری زندگی میں کھلا دروازہ ہے داخل ہونے اور بہت سی بربادیاں کرنے کی. چھوٹے چھوٹے گناہ، بڑے بڑے گناہ، چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں، بڑی بڑی ناراضگیاں، پھر دل سخت ہونے شروع ہیں. دیتے آئیے اس طرح دینے، پھر یہ لفظ منہ سے نکلتے ہیں. وہ کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتیں، چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں، بڑی دوریاں اور جدائیاں اور فاصلے آتے ہیں. اور انہی فاصلوں کو تو دور کرنے کے لیے مسیح یسوع اس دنیا میں ہے. اس نے کہا کہ خدا کے ساتھ ملاپ کرو، میل کرو، صلح کرو. اور صلح اور میل ملاپ کی خدمت اس نے ہمارے سپرد کی. ہمارے تو اتنی کمزوریاں ہیں زندگی میں، اتنے گناہ، یعنی یہ بیسک چیز ہے، بیسک. اور اس معاملے میں سمجھتا ہوں کہ مسیحی اقرار کی نفی ہو جاتی ہے. اس کو ختم آپ کر دیتے ہیں، انکار کر دیتے ہیں کہ میں مسیحی بھی ہوں. خون بہانا تو دور کی بات ہے، غیر طے شدہ غصہ گناہ ہے اور خدا کو اس سے نفرت ہے. ہمیں بھی اس سے نفرت ہونی چاہیے. ابلیس کیا کرتا ہے؟ وہ اسے اور زیادہ گاڑے گا. ایک دوسرے کے ساتھ غصے اور ناراضگی سے آئیے ہم ہوشیار رہیں. خدا کو اس سے نفرت ہے. کتاب مقدس یہ بھی بتاتی ہے کہ غیر طے شدہ حالت میں یہی غصہ ہمیں دوزخ میں بھیج سکتا ہے. اور غلطیوں 5 کے مطابق یہ غیر ایماندار ہونے کی علامت ہے. لہٰذا آئیے غصے اور ناراضگی کے گناہ سے خبردار رہیں. خدا کو اس سے نفرت کراہیت ہے، ہمیں بھی ہونی چاہیے. اور بہت کچھ، یہ تو خلاصہ تھا. نمبر 4، اور یہاں سے ہم شروع کریں گے اور جتنا وقت ہے اس پر گزاریں گے، وہ ہے اگلا گناہ کیا ہے. 6 چیزیں جن سے خداوند کو نفرت، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے. اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، اور اب ہے نمبر 4، وہ ہے معاف کرنا، برے منصوبے باندھنے والا دل. اے ہارٹ ڈیوائزنگ وکڈنس. پہلے آنکھوں کا ذکر کیا، پھر زبان، پھر ہاتھوں کا، اور اب دل. یہ بڑے جسم کے اہم حصے ہیں. اور کہیں ہم یہ نہ سمجھے کہ خدا صرف ظاہری صورت کو ہی دیکھتا ہے. اچھا ہے کہ وہ حوالہ ہم کھولیں، 2 سیموئیل 16:7. 2 سیموئیل 16:7. پہلا سیموئیل، یہی میں عام طور پہ یہی ہوتا ہے، اگر دوسرا نہیں تو پہلا ہوگا. آپ جانتے ہیں واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے لیے بادشاہ کا مطالبہ کیا ہے خدا کے سامنے، اور خدا نے اپنی ناخوشی کا اظہار کیا ہے کیونکہ خدا ان کا بادشاہ تھا. خیر، وہ ضد کرتے ہیں کہ ہمیں بادشاہ کی ضرورت ہے، اور پھر وہ جس شخص کو وہ بادشاہ چاہتے ہیں اس کا نام ہے ساؤل. آپ میں سے زیادہ تر جانتے ہیں کیونکہ یہ صبح کی عبارت میں پہلے سیموئیل سے تلاوت سنتے ہیں اور یہ واقعہ اکثر دہرایا جاتا ہے. 7ویں آیت، پر خداوند نے سیموئیل سے کہا، تو اس کے چہرے اور اس کے قد کی بلندی کو نہ دیکھ، اس لیے کہ میں نے اسے ناپسند کیا ہے. کیونکہ خداوند انسان کی مانند نظر نہیں کرتا، اس لیے کہ انسان ظاہری صورت کو دیکھتا ہے، پر خداوند دل پر نظر کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ
یہ آیت بذات خود کافی ہے ہمارے بہت سے جو عادتیں ہیں ان کو درست کرنے کے لیے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں زیادہ تر انہی چیزوں پر توجہ دی جاتی ہے۔ یہ بڑا اچھا ہوگا کہ ہم اس گناہ نمبر 4 پر غور کریں کہ برے منصوبے باندھنے والا دل، اے ہارٹ ڈیوائزنگ وکڈنس، سے خداوند کو نفرت تو کیا کراہیت ہے۔ بہت سے حوالے ہیں جو دل کی اصلیت کی تصدیق کرتے ہیں کتاب مقدس بائبل میں۔ پہلا تو یہ ہے پیدائش کا 6واں باب۔ پیدائش کا 6واں باب، یہاں انسان کا پہلا گناہ اور اس کے کیا مختلف نتائج تھے، اثرات تھے، ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ انسانی دل تمام گناہوں اور بدیوں کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ انسانی دل تمام گناہوں اور بدیوں کی جائے پیدائش ہے۔ پیدائش 6:5۔ اور خداوند نے دیکھا کہ زمین پر انسان کی بدی بہت بڑھ گئی اور اس کے دل کے تصور اور خیال سدا ہی برے ہوتے ہیں، یا سدا برے ہی ہوتے ہیں۔ مسلسل اور متواتر، فطرتی اور بنیادی طور پر انسان گنہگار ہے۔ لیکن جس چیز پر یہاں زور دیا گیا وہ ہے انسان کا دل۔ اور پھر یہ بھی بتایا گیا ہے کتاب مقدس بائبل میں کہ انسانی دل سب باتوں سے زیادہ، یا سب باتوں میں سب سے زیادہ دھوکے باز اور بدکار ہے۔ یرمیہ 17:9۔ یرمیہ کا صحیفہ اس کا 17 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ آپ اس آیت سے واقف ہیں۔ یہاں خداوند کا بندہ روح القدس کے الہام سے کہتا ہے کہ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے۔ ہیلے باز کا مطلب ہے دھوکے باز ہے، اور لا علاج ہے۔ اس سے کون دریافت کر سکتا ہے؟ صرف خدا ہی کر سکتا ہے، یعنی اس کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اس میں اس قدر برائی پائی جاتی ہے۔ اور پھر متی کی انجیل کا 15واں باب، اس حوالے سے آپ واقف ہیں، جس میں بتایا ہے کہ انسانی دل سب اور ہر قسم کے گناہوں کی جائے پیدائش ہے۔ آپ اس حوالے سے واقف ہیں، لیکن کیوں نہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو، لیکن میں چاہتا ہوں اس وقت آپ متی 12 کی طرف آئیں۔ متی کی انجیل اس کا 12واں باب، اور اس 12ویں باب کی 34ویں آیت۔ ہمارے خداوند کہتے ہیں کہ جو دل میں بھرا ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ کسی شخص نے کہا ہے کہ جو منہ پر آتا ہے وہ دراصل دل سے، اس کا مطلب دل جو ہے وہ ایک قسم کی پروڈکشن کا اسٹوڈیو ہے، اور ہمارا منہ جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ ٹی وی کی اسکرین ہے۔ لیکن اصل مسئلہ جو ہے وہ دل کا ہے، نہ کہ منہ کا یا لبوں کا۔ 6 بلکہ 7 ایسی باتیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہی نہیں بلکہ اسے کراہیت ہے۔ اور ایک کیا ہے؟ برے منصوبے باندھنے والا دل۔ اور اس گناہ کا جو نفس ہے وہ یہ ہے کہ برے منصوبے باندھنے والے دل سے خدا نفرت کرتا ہے، یعنی دل میں کسی قسم کے گناہ کے متعلق سوچنا اس آیت کے مطابق گناہ ہے۔ 6 چیزیں ہیں جن سے خداوند کو نفرت ہے، بلکہ 7 ہیں جن سے اسے کراہیت ہے۔ اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، اور اب کیا ہے؟ برے منصوبے باندھنے والا دل۔ متی کی انجیل کے 5ویں باب میں لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں، وہ خدا کو دیکھیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ایماندار ہیں تو نئے دل کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اگر یسوع المسیح میں نئے مخلوق ہیں، یعنی نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں،
تو اسی کے مطابق ہم اپنی زندگی بھی بسر کریں، اور اگر غیر ایماندار ہیں تو نیا دل حاصل کریں۔ اور پھر وہی بات، لیکن دل بدلنے کے لیے یسوع سے ملنا چاہیے، اور خدا جس نے ہمیں بنایا ہے وہ انسان کو بدلنے کے لیے اس کے اعمال کو بدلنے سے شروع نہیں کرتا، نہ اس کے ذہن کو پہلے بدلتا ہے، وہ سب سے پہلے انسان کے دل کو بدلتا ہے، اسی سے وہ شروع کرتا ہے، کیونکہ انسانی دل انسانی شخصیت کا مرکز ہے۔ خدا یہیں سے سٹارٹ کرتا ہے، دل بدل گیا تو سوچیں بھی بدل جاتی ہیں، سوچیں بدل گئیں تو اعمال بدلتے ہیں، یہ خدا کا طریقہ ہے، شروع اسی طرح رہا۔ پہلے وہ بدلتا ہے دل، جب دل بدلتا ہے تو آٹومیٹک کیا بدلتے ہیں؟ خیال، سوچیں، اور جب سوچیں بدلتی ہیں تو اعمال بھی بدلتے ہیں۔ میں آپ کو دو حوالے دوں گا حزقیل کے صحیفے میں سے، پہلا ہے 11ویں باب میں، حزقیل کا صحیفہ اس کا 11واں باب، اور یہ دونوں حوالے جو میں دوں گا ایک دوسرے سے تقریباً لفظ بلفظ ملتے ہیں۔ ان حوالوں کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بتایا جائے کہ یہ وہ حوالے جن کو ہم اس نئے عہد کی عبارت کہتے ہیں، یہ عبارت سے مراد لفظ ہیں جو خدا نے بتائے ہیں کہ میں نئے عہد نامے کے دنوں میں، یعنی جب یسوع المسیح آئے گا تو لوگوں کو میں کیسے بدلوں گا، میں کیا کروں گا، اور یہاں بتایا گیا ہے 19ویں آیت میں 11-19، اور میں انہیں نیا دل دوں گا اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور سنگین دل ان کے جسم سے خارج کر دوں گا، اور ان کو گوشتین دل عنایت کروں گا، تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں اور ان پر کاربند ہوں، اور وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ کیا مطلب؟ بڑا واضح ہے، مطلب بہت آسان ہے۔ خدا کہتے ہیں کہ جب میں کسی کو اپنا بناؤں گا، ایماندار بناؤں گا، تو سٹارٹ کہاں سے لوں گا کہ وہ قدرتی طور پہ دل جو ان کے اندر ہے، قدرتی طور پر وہ دل کیا ہے؟ وہ خداوند کے کلام کو نہیں مانتا، سنگین دل ہے، سنگین دل ہے۔ خداوند کہتے ہیں کہ میں اس سنگین دل کو نکالوں گا۔ کیسے کروں گا؟ یہ تم مجھ پہ چھوڑ دو، یہ میرا کام ہے۔ سنگین دل کو نکالوں گا، پتھر دل کو، اور اس پتھر دل کی جگہ میں گوشتین دل، نرم دل، کیا مطلب؟ جو خداوند کے کلام کو سن کر تھر تھراتا ہے، کانپتا ہے، جو خداوند کا کلام عاجزی سے سنتا ہے، جو خداوند کا کلام خوشی سے شکر گزاری کے ساتھ سنتا ہے، اور سیمون کی طرح کہتا ہے کہ خداوند فرما، وہ فرمانبرداری کے لیے ابھرتا ہے، تیار ہوتا ہے۔ یہ ہے مطلب نیا دل حاصل کرنا، گوشتین دل۔ خداوند کہتا ہے کہ میں یہ کام کروں گا، اور 20ویں آیت میں بتاتا ہے کہ اس کا اثر کیا ہوگا؟ تاکہ وہ میرے آئین پر چلیں اور میرے احکام پر عمل کریں۔ نیا دل پا لینے کا ثبوت کیا ہے؟ فرمانبردار زندگی۔ اگر کوئی کہے کہ میرے اندر نیا دل ہے اور زندگی فرمانبردار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کنیکشن شارٹ ہو گیا کہیں، یا تو نیا دل ہے ہی نہیں، اور یہ ہے کہ بندہ 2 نمبر ہے، ریاکار۔ فرمانبردار زندگی کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ نئے دل کے لیے۔ دل نیا ہو گیا، سوچے نہیں، اور سوچے نہیں تو اعمال بھی نہیں۔ یہ خدا کا طریقہ ہے، اس لیے وہ نیا دل عطا کرتا ہے۔ یہی عبارت دہرائی گئی ہے 36ویں باب میں، اسی حزقیل کی کتاب کے 36ویں باب میں۔ یہاں بالکل وہی لفظ ہیں جو آپ نے 11 باب میں ابھی سنے ہیں۔ لکھا ہے کہ اور میں تمہیں نیا دل بخشوں گا، 36واں باب حزقیل کا، اور 26ویں آیت، اور نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تمہارے جسم میں سے سنگین دل کو نکال ڈالوں گا، اور گوشتین دل تمہیں عنایت کروں گا، اور میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا، اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا، اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بچا۔ پھر وہی بات فرق تو نہیں ہے کہ پہلے میں کیا کروں گا؟ جو اصل مسئلہ ہے اس کو میں ٹھیک کروں گا، خدا کہتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آدم کا جو پرانا دل ہے، جو خدا کے کلام سے نفرت کرتا ہے، سننا نہیں چاہتا، گھر بیٹھا رہتا ہے، کلام جب شروع ہوتا ہے تو وہ باسیاں لیتا ہے، کوئی اس کا دل نہیں کرتا کلام کو سننے اور اس پر عمل کرنے کا، بوریت، تو کہتا ہے بہتر ہے کہ گھر بیٹھو، کلام سننا سے کی جانا۔ یہ ہے نشانی۔ اگر یہ مسلسل چلتی رہے
تو یہ صاف پتہ چلتا ہے، روحانی ڈاکٹر کہتا ہے کہ اے بندہ بڈھی جڑی ہے جوان، دل جو ہے وہ پرانا ہے، دل جو ہے وہ سنگین ہے، خداوند کے کلام کے لیے محبت نہیں ہے، خداوند کے کلام کی فرمانبرداری کرنے کا جذبہ نہیں ہے، اور اس لیے نہیں ہے کہ یہ دل جو ہے یہ پرانا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اس کو نکالو، اس کی جگہ نیا دل فٹ کرو، سنگین دل نکالو، سنگین دل کی جگہ نرم دل گوشتین دل لگاؤ، تو دیکھنا ایک دم جہاں لوڈ شیڈنگ ہوئی تھی روحانی، وہاں لیٹاں ہی لیٹاں، لو لگ جائے گی کلام دی، لیکن کیسے؟ پہلے دل بدلو، ہارٹ ٹرانسپلانٹیشن کرو، اور وہ کون کرتا ہے؟ خدا کرتا ہے، اس نے دل بنایا، اس کو پتہ کیا کرنا، اس نے سارا جسم بنایا، اسے پتہ ہے کہ مسئلہ جو ہے وہ پاؤں کا نہیں، مسئلہ سر کا نہیں، ہاتھوں کا نہیں، وہ اپنی روحانی ٹوٹی لگا کے کہتا ہے دل جو ہے وہ پرانا ہے، اب وہ رول کو اس کو کہتا ہے یہ ڈالو اور اس کی جگہ نیا دل فٹ کرو، جب نیا دل فٹ کیتا لائٹاں آن ہو گئیں، ورنہ جو غیر روحانی بندہ ہے وہ دیتے روحانی لوڈ شیڈنگ رہتی ہے ہر وقت، بجھا 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 بجھا، اس کا فیوز اٹھا رہتا ہے، اس لیے خداوند کہتا ہے کہ میرا جو طریقہ ہے اس بندے کو، اس کی سوچوں کو بدلنے کا، اس کے اعمال کو بدلنے کا، وہ کیا ہے کہ جو اصل مسئلہ ہے اس کی طرف آؤ، وہ یہ ہے کہ سنگین دل نکالو اور گوشتین دل فٹ کرو، لیٹاں ہی لیٹاں، اور پھر فرمانبرداری کی زندگی پیدا ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ پھر میں اپنی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور تم سے اپنے آئین کی پیروی کراؤں گا اور تم میرے احکام پر عمل کرو گے اور ان کو بجا لاؤ گے۔ کیسے؟ دل بدلنے سے، اور دل بدلنے کے لیے یسوع کے پاس آنے کی ضرورت ہے اور وہ نیا دل دیتا ہے۔ خدا کو جس سے نفرت ہے وہ یہ ہے برے منصوبے باندھنے والا دل۔ گناہ تو پیدا ہوگا، لازمی طور پہ ہوگا اگر دل پرانا ہے تو، کیونکہ یہ دل انسانی شخصیت کا مرکز ہے۔ زبور 24واں، سام 24 اور چوتھی آیت، 24واں زبور اور آیت ہے چوتھی۔ تیسری آیت میں اس نے سوال اٹھایا ہے کہ خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے؟ کیا مطلب خداوند کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ خداوند کی خاص حضوری کسے نصیب ہوگی اور اس کے مقدس مقام پر کون کھڑا ہوگا؟ کسے خداوند کی خاص حضوری میسر آئے گی؟ لکھا ہے وہی جس کے ہاتھ صاف ہیں اور جس کا دل پاک ہے، اور جس نے بطالت پر جھوٹ پر دل نہیں لگایا اور مکر اور فراڈ سے قسم نہیں کھائی، جس کا دل پاک ہے۔ 34واں زبور 18ویں آیت، خداوند کی قربت کن لوگوں کے نصیب میں ہے؟ یہاں لکھا ہے خداوند شکستہ دلوں کے نزدیک ہے اور خستہ دلوں کو، معاف کرنا، خستہ جانوں کو جانتا ہے۔ جس کا دل جو ہے وہ شکستہ ہے خداوند کے حضور ٹوٹتا ہے۔ 26واں زبور اس کی دوسری آیت، اے خداوند مجھے جانچ اور آزما، میرے دل و دماغ کو پرکھ۔ پہلے دل کا ذکر ہے، میرے دل و دماغ کو پرکھ۔ استثناء کا 6واں باب مطالبہ کرتا ہے بنیادی طور پر تمام ایمانداروں سے ان سچی روحانیت کی پرکھ کرنے کے لیے۔ استثناء کی کتاب اس کا 6واں باب، استثناء کی کتاب اس کا 6واں باب، سنے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور یہ باتیں جن کا آج میں تجھے حکم دیتا ہوں تیرے دل پر نقش رہے۔ سٹارٹ کہاں سے لیا ہے؟ دل سے۔ تو اپنے سارے دل سے خداوند اپنے خدا سے محبت کر، اس کے بعد جان اور طاقت سارا کچھ، لیکن سٹارٹ کہاں سے ہے؟ اپنے سارے دل سے، اور اپنے سارے دل سے وہی خداوند اپنے خدا سے محبت رکھے گا جس کو نیا دل دیا گیا ہے، اور وہی دل ہے جس کے بارے میں خداوند کہتا ہے کہ تو ان احکام کو کیا ہے؟ اپنی اولاد کے ذہن نشین کرنا ہے، گھر بیٹھے، راہ چلتے، لیٹتے، اٹھتے وقت تو ان کا ذکر کرنا ہے اور نشان کے طور پر ان کو اپنے ہاتھوں پر باندھنا ہے۔ لیکن سٹارٹ اس نے کہاں سے لیا ہے؟ اپنے سارے دل سے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے خداوند یسوع المسیح نے جو پرانے عہد نامے کا نچوڑ ہے، انہوں نے نیکودیمس سے کیا کہا تھا؟
آپ کو پتہ ہے کیا کہا تھا؟ 3 باب یوحنا کی انجیل کا ہمارے خداوند نے اسے وہ فارمولہ دیا جس سے وہ واقف بھی نہیں تھا، واقف ہونا چاہیے تھا لیکن وہ واقف نہیں تھا۔ ہمارے خداوند اس سے کہتے ہیں کہ جب تک کوئی آدمی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا۔ یہاں دل کا ذکر نہیں ہے، لیکن یہ وہی بات ہے جو حزقیل کی کتاب میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب تک کسی کا دل نہ بدلا جائے وہ خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اور طریقہ کیا ہے؟ کتاب مقدس بائبل جگہ جگہ اعلان کرتی ہے کہ نیا دل اگر حاصل کرنا ہے تو طریقہ کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ اور یسوع المسیح کے کفارے پر ایمان لانے سے۔ گناہ آلودہ دل المسیح کے بیش قیمت خون سے دھلوانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر دل نیا ہے تو دماغ بھی نیا ہے، دماغ نیا ہے تو اعمال بھی نیا ہے۔ میرا خیال یہ یاد فارمولہ تو رہنا چاہیے، لیکن سٹارٹ کہاں سے ہوگا؟ دل سے۔ آپ کہتے ہیں پرانا ٹوٹا ریکٹ، بالکل صحیح کہتے ہیں، لیکن اس کو ہم بدل نہیں سکتے، خدا کبھی نہیں بدلے گا، نہ ہی اس کے فارمولے بدلیں گے۔ سب سے پہلے کیا ہے؟ دل۔ اور وہ کیسے دل نیا بنے گا؟ توبہ اور ایمان کے ذریعے سے۔ ہم سن چکے ہیں کہ یہ ایسے جیسے 2 جڑواں ہیں، بھائی اور بہن۔ جڑواں بہن و بھائی تو نہیں ہوتے، لیکن صرف سمجھنے کے لیے دونوں کی ضرورت ہے۔ جہاں توبہ ہے سچی وہاں سچا ایمان ہے، جہاں سچا ایمان ہے وہاں سچی توبہ ہے۔ ان کے بغیر نئی زندگی اور نئے دل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیا دل تب ملے گا جب سچے دل سے توبہ، جب سچے دل سے یسوع مسیح کے صلیبی کفارے پر ایمان لائے۔ ان کے بغیر نئی زندگی کا تصور بھی نہیں ہے، کم از کم کتاب مقدس بائبل میں نہیں ہے۔ اور پھر ہی ہم برے منصوبے باندھنے والے دل سے آزاد ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ دل کس کے لیے دھڑکے گا؟ وہ جس نے اسے اندر لگایا ہے، یسوع مسیح اپنے منجی کے لیے۔ جس سے وہ دل پایا ہے اس کے لیے وہ دل دھڑکے گا۔ برے منصوبے باندھنے والے دل سے خداوند کو نفرت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دل غلط ہے۔ جب دل میں برے منصوبے ہم باندھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم طے نہیں کرتے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ برے دل کی علامت ہے۔ سخت دل کر لینا کسی کے لیے دل میں محبت نہ ہونا، معاف نہ کرنا کسی کو، کھلے دل کے ساتھ ملنا، دوگلی مار جانا اس کے ساتھ، یہ برے دل کی علامتیں ہیں۔ خداوند کو ایسے دلوں سے بو آتی ہے۔ آپ گھر آتے ہیں، لگتا ہے کوئی چیز مری ہے۔ میرے دفتر میں ایک دن ہوا، جو بھی آتا تھا میں نے کہا بھی اتنا بھی خیر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، سب کچھ صاف ستھرا ہے، لیکن پتہ کیا تھا؟ سونگتے سونگتے پتہ چلا چھپکلی بوئے بیچ آ کے نا وہ مر گئی 2 دن پہلے۔ وہ تازی مری تو اتنی بو نہیں ہے، اس کے بعد یہ کہ ناساں سڑ دیا سب، اتنی بو تھی۔ اسی طرح خدا کو ہماری زندگی سے جب بو آتی ہے تو اسے صاف پتہ چل رہا ہے کہ دل جو ہے اس میں کوئی کڑواہٹ ہے، کوئی کدورت ہے، کوئی جدائی ہے، کوئی فاصلہ ہے۔ 1-2 مثالیں ہم دیکھیں گے، پھر دعا کریں گے اور اپنے آپ کو خدا کے حوالے کریں گے۔ مثال کی کتاب کا 1 باب، برے منصوبے باندھنے والے دلوں کی 2 مثالیں ہیں۔ ایک ہے مثال کی کتاب میں 1 باب، یہاں غلط دوستوں سے کنارہ کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ 8ویں آیت سے شروع کر کے، اے میرے بیٹے اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا اور اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ اگر آپ کی ماں اور آپ کا والد ایماندار ہیں، غور کیجئے، نہ صرف لکھا ہے کہ اپنے باپ کی تربیت پر کان لگا، اپنی ماں کی تعلیم کو ترک نہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تیرے سر کے لیے زینت کا صحرا اور تیرے گلے کے لیے طوق۔ کیا مطلب؟ ہار، یعنی تمہاری خوبصورتی جو بچوں کی ہے وہ اپنے ماں باپ کی تعلیم اور تربیت پر عمل کرنے سے ہے، اور تیرے گلے کے لیے طوق ہوں گی۔ اے میرے بیٹے اگر گنہگار تجھے پھسلائیں تو رضامند نہ ہونا۔ اگر وہ کہیں ہمارے ساتھ چل، ہم خون کرنے کے لیے طاق میں بیٹھیں اور چھپ کر بے گناہ کے لیے ناحق گھات لگائیں، ہم انہیں اس طرح جیتا اور سموچا پورے کا پورا نگل جائیں۔
جس طرح پاتال مردوں کو نگل جاتا ہے، ہمیں ہر قسم کا نفیس مال ملے گا، ہم اپنے گھروں کو لوٹ سے بھر لیں گے، تو ہمارے ساتھ جا، ہمارے ساتھ مل جا، ہم سب کی ایک ہی تھیلی ہوگی۔ اس کا باپ کیا کہتا ہے؟ میرے بیٹے ان کے ہمراہ نہ جانا اور ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا۔ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ برے منصوبے ہیں، کہ جس منہ سے نکل رہے ہیں وہاں دل ہے پیچھے جو برا ہے۔ برے منصوبے باندھنے والے دل کی یہ مثال ہے، جو برے منصوبے باندھ کر دوسروں کو بیچ میں شامل کرتے ہیں۔ 15ویں آیت میں بڑی زبردست وارننگ ہے ایسے لوگوں کے لیے، اے میرے بیٹے تو ان کے ہمراہ نہ جانا، ان کی راہ سے اپنا پاؤں روکنا، کیونکہ ان کا منصوبہ جو ہے وہ برا ہے، اور برا اس لیے ہے کہ دل برا ہے۔ پھر ایک اور بڑی جانی پہچانی مثال ہے، وہ ہے مصرف بیٹے کی مثال۔ یہ لفظ مصرف جو ہے، کبھی آپ نے اندازہ لگایا اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے ڈکشنری میں دیکھا، مصرف کا مطلب ہے اجاڑو، اپنے ماں باپ کی کمائی کو اجاڑنے والا بیٹا، اجاڑو پتر، مصرف بیٹے کی تمثیل 15ویں باب میں ہے، لوقا کے 15ویں باب میں یہ آخری اور دوسری مثال ہے، پھر ہم دعا کریں گے۔ اس بیٹے کے بارے میں کیا ہے؟ اس بیٹے کے بارے میں یہ ہے، اس کو اپنے ماں باپ کے گھر میں سب کچھ ملا ہوا ہے، اور عام طور پر ہوتا بھی ہے، تھوڑا ہے بہت ہے وہ فرق بات ہے، لیکن خدا نے جو بچوں کو محفوظ اور ڈسپلن میں رکھنے کا خدا کا ایک جو ذریعہ ہے وہ ہے ماں باپ کا گھر، ماں باپ کا گھر۔ اور یہاں اس بیٹے کو مصرف اس لیے کہا گیا ہے، اس کی غلط مثال اس لیے یہاں پر دی گئی ہے، اور خدا کا شکر ہے اس نے توبہ کی بات ہے، اور پھر یہ اچھی مثال بن گئی۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس بچے، اس نوجوان، اس بیٹے کی، اس کے والدین کے گھر جو زندگی تھی وہ محفوظ تھی، گھر اور والدین کی حفاظت اس کے پاس تھی، گھر کی سہولیات تھی، گھر کا ڈسپلن جو خدا کا انتظام ہے وہ اسے دیا گیا، لیکن اس نے ان سب چیزوں کو رد کیا۔ اس نے برا منصوبہ بنایا، اور منصوبہ یہ تھا کہ اے باپ، مال کا جو حصہ مجھے ملتا ہے مجھے دے دے۔ پوری ڈیٹیل یہاں پہ تو نہیں دی گئی، لیکن اتنا پتہ لگتا ہے کہ وہ روز اپنے باپ کے پاس جاتا، اور باپ نے ایک دن کہا ٹھیک ہے، کیونکہ اصل میں تو جو باپ کا جو ورثہ تھا وہ تو موت کے بعد ملتا ہے نا۔ اس نے کہا مجھے ابھی دے دو، فٹافٹ، ہونی دے، جیسے نوجوان ہے، ہونی دے رہو ابو جی، ہونی فٹافٹ ابھی دے دو، کل تنخواہ تک نہیں، ابھی تک، ابھی فوراً مجھے چاہیے۔ اور لکھا ہے کہ اس نے دے دیا، اور آخر میں کیا ہوا ہم سارا کچھ دیکھتے ہیں۔ اس نے سارا اپنے باپ کی محنت اور مشقت اور پسینے کی کمائی کو برباد کر کے رکھ دیا۔ بہت برا منصوبہ اس نے بنایا، اسے پتا بھی تھا کہ یہ کمائی جو ہے یہ ایک ہی دن میں، 2 دنوں کے لیے تو ساری زندگی کے لیے، ساری زندگی میں کمائی گئی، ساری زندگی اس کو ایک عین وقت پر اس کی ضرورت ہے، اور اس نے اس برے منصوبے کو اپنے دل میں باندھا اور اپنے باپ کی پسینے سے کمائی ہوئی رقم کو چند دنوں میں ختم کر دیا۔ خدا کا شکر ہے کہ اس میں لکھا گیا ہے کہ ایک دن اس نے ہوش میں آ کر کہا، یعنی اس نے توبہ کی، اور وہ واپس آیا، اس نے توبہ کی، اقرار کیا، اور اسے معافی ملی، اور وہ اپنے باپ کے ساتھ دوبارہ شامل ہو گیا۔ بھائی اور بہنوں، آئیے ہم بھی غور کریں، ہم ایسے دل سے نفرت کریں بلکہ کراہیت کریں جو برے منصوبے باندھتا ہے۔ آئیے دلوں میں جو گناہ کیے ہیں ان سے توبہ کریں، اور یسوع کے خون سے اپنے دلوں کو دھلوائیں جس میں برے منصوبے سوچے جاتے ہیں، تاکہ ہم پاک اور صاف ہوں اور نئے دل کے مطابق نئی زندگی بسر کریں جو خداوند آج بھی دینے کے لیے تیار ہے، بشرطے کہ ہم اپنے گناہوں پر غم کریں، ماتم کریں، ان کو چھوڑیں، اور یسوع المسیح کے صلیبی کفارے پر ایمان لا کر راست باز زندگی بسر کرنے کا تہیہ کریں۔ 6 باتیں ہیں بلکہ 7 جن سے خداوند کو نفرت ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، بے گناہ کا خون بہانے والے ہاتھ، اور آج ہم نے سنا ہے برے منصوبے باندھنے والا دل۔ خداوند کرے کہ ہم میں سے کسی کے پاس، کسی کے سینے میں برے منصوبے باندھنے والا دل نہیں، بلکہ ایسا دل
جو اچھے اور خداوند کو پسند ہونے والے منصوبے باندھتا ہے، تاکہ خداوند کا جلال ہمارے نئے دلوں اور ایسے منصوبوں سے ہو جو خداوند کو پسند ہے، تاکہ ہماری سوچیں بدلیں اور پھر ہمارے اعمال بھی بدلیں، تاکہ اس کا جلال اور اس کی عزت ہماری زندگی سے ظاہر ہو۔ آمین۔ آئیے ہم دعا کریں۔ مسیح یسوع میں اے ہمارے نہایت ہی قدوس اور مہربان پیارے آسمانی باپ، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے آج ہمیں یاد دلایا ہے کہ ایک اور گناہ ہے جس سے تجھے نفرت ہی نہیں بلکہ کراہیت ہے، وہ تیری نظر میں مکروہ ہے، اور وہ ہے برے منصوبے باندھنے والا دل۔ اے خداوند، ہم میں سے کئی ہیں جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں تو بھی ہمارے دلوں میں ایسی بدی پائی جاتی ہے۔ خداوند، آج ہم اپنی بدی کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے دوسروں کے لیے برے منصوبے باندھے ہیں، برے ارادے کیے ہیں، غلط ارادے کیے ہیں، غلط باتیں سوچی ہیں۔ خداوند، ہمیں معاف کر، اور ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ تو اپنے بیٹے یسوع المسیح کے بیش قیمت خون سے ان ساری بدیوں کو دھو ڈال، کیونکہ تیرے بیٹے یسوع کا خون ہی ہمیں تمام گناہ سے پاک اور صاف کرتا ہے۔ ہماری مدد کر اور توفیق دے کہ جتنے یہاں بیٹھے ہیں سب کے سینوں میں نیا دل ہو، اور اگر نہیں ہے تو وہ آج مانگے، اور نئے دل کے لیے یسوع کے پاس آئیں، جو بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ، میں تمہیں نیا دل دوں گا۔ وہ دیتا ہے، اور جب نیا دل وہ دیتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے اور یسوع مسیح کے کفارے پر ایمان لانے سے، تو پھر سوچیں بدلتی ہیں، ارادے بدلتے ہیں، اور اعمال بھی بدلتے ہیں۔ اے خداوند، ہماری مدد فرما، ہمارے ساتھ ہو، اپنا روح القدس کثرت سے ہمارے برے دلوں پر انڈیل۔ یسوع کا خون جو ہمیں تمام گناہوں سے پاک اور صاف کر سکتا ہے، وہ انڈیل ہمارے دلوں کو پاک اور صاف کر، تاکہ ہماری سوچیں اور ہمارے اعمال بھی پاک صاف ہو۔ ہماری مدد فرما، ہمارے ساتھ ہو، جو کچھ ہمیں کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، خداوند وہ کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم ہر قسم کی ناراضگی اور ہر قسم کے جھگڑوں کو، ہر قسم کے اریٹیشن کو ہم یسوع کی صلیب پر آج مصلوب کریں، تاکہ ہمارے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سے اسی کی تعریف اور اس کا جلال ظاہر ہو۔ یسوع مسیح ہمارے منجی کے پاک اور قدوس نام میں، آمین۔